اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ وہ لوگ جو داعیان وحدت ہیں وہ وحدت کے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں، وحدت اسلامی کو، وحدت بین المسلمین ہو یا وحدت بین المؤمنین، یعنی خود اہل اسلام کے اندر، اہل ایمان کے اندر وحدت کا سفر وحدت مشترکات سے شروع ہوتا ہے، یعنی وہ مشترکہ مقاصد، وہ مشترکہ اعتقادات، وہ مشترکہ اصول بنیادی جن پر سارے مسالک متفق ہیں و ابتداً ان کو قبول کرتے ہیں، اس پر وحدت کی بنیاد رکھی جائے، اور اس بنیاد پر آ کر پھر اس بات کی راہ ہموار کی جائے کہ اس کی بنیاد پر ان مشترکات کی صحیح تبیین کی جائے، صحیح تفسیر کی جائے اور مشترکہ اس کو ہدف قرار دیا جائے۔ پھر وحدت اسلامی کی بنیاد پر امت اسلامی کو تشکیل دیا جائے، اور امت اسلامی کو جب ایک متحد و واحد آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے گا و بیداری اسلامی جب امت کے اندر وجود میں آتی ہے، تو یہ در حقیقت نظام وحدت و اس اسلامی و قرآنی نظام کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو در حقیقت وحدت مشترکات سے وحدت نظام تک کا سفر وحدت اسلامی کا مرہون منت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ داعیان وحدت و وحدت کے جو ندائیں دیتے ہیں وہ اس مسئلے سے آگاہ ہوں کہ در حقیقت وحدت اسلامی فقط ایسے نہیں ہے کہ ایک وقتی اصول ہو یا وقتی ضرورت ہو، اس طرح کی وقتی ضرورت کہ آج مثلا کسی ایک خاص مسلک کے منافع خطرے میں ہے، نا، خود یہ اسلام کا بنیادی ہدف ہے۔ در حقیقت اسلام کی بنیادی حکمت عملی و حکمت نظری ہے، جس کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالی نے انسانوں کو وہ بنیادی نظام عملی شکل میں عطا کرنا ہے جو در حقیقت بنیادی فریضہ ہے انبیاء کا، اولیاء کا، اوصیاء کا۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کام کیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے بھی اہل اسلام و خصوصاً مومنین کے قلوب کو تالیف کیا، و در حقیقت منافقین کے مقابل میں، بیرونی دشمن کے مقابل میں یہی وحدت اسلامی بنیاد بنی، یہی ایک رہبر کی رہبری میں، یہی نظام قرآنی امامت کی روشنی میں جو رسول اللہ نے قائم کیا، وہ بنیاد وحدت اسلامی بنی، جس کی وجہ سے امت اسلامی تشکیل پائی، و اس امت اسلامی نے در حقیقت نظام وحدت قائم کیا، ایک واحد نظام قائم کیا، جس نظام واحد نے در حقیقت امت کو عروج تک پہنچایا، اوج کمال تک پہنچایا، اور خداوند تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر امت کا درجہ دیا۔ پھر اس کے نظام اسلامی کے اندر پھر جو اور وظائف تھے وہ متعین فرمائے۔ در حقیقت وحدت اسلامی کی راہ میں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے، یعنی جو لوگ وحدت کے داعی ہیں انہیں نقشہ راہ پتہ ہونا چاہیے، اور خصوصاً اہل اسلام کو، اہل ایمان کو توجہ رکھنی چاہیے کہ وحدت اسلامی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات تک پہنچ سکیں، حتیٰ کیونکہ یہ بنیادی فریضہ ہے، اجتماعی فریضہ ہے، اور دین اجتماعی ہے، دین سماجی دین ہے۔ در حقیقت خداوند متعال نے دین انسانی حیات و بشریت کے لیے ایک راہ نجات کے طور پہ پیش کیا ہے، و انسان کا کمال و استکمالات اس صورت میں ممکن ہے جب انسان اس راہ ابدیت کو اس طرح سے طے کرے، اور وحدت اسلامی کو فقط وقتی اصول قرار نہ دے، یا مسل کی اصول نہ بنائے، یا مسل کی بنیادوں پر آ کر فقط وقت کی ضرورت نہ سمجھے، بلکہ اس سے بڑھ کے ممکن ہے آغاز میں بعض افراد ایسا تصور کرتے ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وحدت اسلامی یہ بہت ہی مطہر و پاکیزہ اصول ہے دین کا۔ اگر یہ وحدت اسلامی قائم ہو جاتی ہے تو وحدت اسلامی کی ایسی برکات ہیں، وحدت کی ایسے آثار ہیں جو خود ہی بہت ساری چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ جیسا کہ بعض بزرگان کا کہنا ہے، استاد محترم کا کہنا ہے کہ وحدت اسلامی جب ایجاد ہوتی ہے
تو وحدت اسلامی بقیہ کام خود کرتی ہے، یعنی وحدت اسلامی کی بنیاد پر اگر ہم چلیں، وحدت مشترکات کی بنیاد سے شروع کریں اسے وحدت نظام تک، وحدت امت اسلامی تک، امت اسلامی کے قیام تک، تو پھر اس صورت میں امت سازی کا مرحلہ، نظام اسلامی کا مرحلہ، پھر نظام اسلامی کے بعد کے مراحل، یہ ساری وحدت انجام دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ امت اسلامیہ کے اندر رہبران اسلامی ہمیشہ وحدت اسلامی پر تاکید کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن وحدت اسلامی کو پارا کرنے کے لیے، وحدت اسلامی کو ختم کرنے کے لیے، تفرقے کے لیے در حقیقت اپنے منادی، اپنے وہ لوگ جو دشمن کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، اور واقعاً ایسا ہے، یا نادان ہیں، احمق ہیں، یا دشمن کے اعلی کار ہوتے ہیں، آ کر امت کے اندر ایسی باتیں چھیڑتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کی بنیاد پر بھی ہو، ممکن ہے شیعہ مسلک کے عنوان سے ہو، ممکن ہے سنی مسلک کے عنوان سے ہو، ممکن ہے کسی اور مسلک کے عنوان سے ہو، ممکن ہے اسلام کے اندر ہوں، ممکن ہے اسلام کے باہر ہوں، یہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے دلوں کے اندر وحدت آنے کے بجائے، جس سے دلوں کے اندر محبت آنے کے بجائے، جس سے دلوں کو قریب کرنے کے بجائے نظریات کے قرب و تقارب کے بجائے در حقیقت نفرتیں بڑھتی ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں۔ تو ایسے اعلی کاروں سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بس وحدت کا سفر بہت ہی بنیادی و پاکیزہ سفر ہے، اس سفر کو الہی بنیادوں پر انجام دیا جائے۔ علماء اسلامی آئیں، اس لیے نہ جمع ہوں کہ مثلا یہ وقتی ضرورت ہے ہماری، بلکہ اس لیے جمع ہوں کہ یہ ہمارا بنیادی ترین فریضہ ہے۔ یہ امت اسلامیہ میں ہر فرد کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اسلام کے اندر ہر مومن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ فریضہ، اور اس سفر کو ہم نے مل کر طے کرنا ہے۔ اور اگر یہ امت یہ سفر طے کرے تو انشاءاللہ خداوند متعال کی رحمات و نعمات اس کو میسر آئیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔